فأخف بهم الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آخری تاکید یہ فرمائی تھی کہ جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ان کو ہلکی نماز پڑھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن ابی عاص کو یہ نصیحت کر رہی ہیں، تاکید کر رہی ہیں کہ جب تمہیں امام بنایا جائے، جب تم امام بنو تو لوگوں کو ہلکی نماز پڑھاؤ۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ آپ نے لوگوں کو امامت کیا کرو۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، آپ نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا، پھر اپنا ہاتھ میری چھاتی پر رکھا، پھر اپنا ہاتھ میری، صحابہ کی کتنی شان ہے دیکھیں، اس لیے تو صحابہ کا اتنا مقام ہے نا کہ ہر معاملے میں ان کو رہنمائی ملی ہے تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، اور پھر اتنا قرب۔ اب یہ فرماتے ہیں عثمان بن ابی عاص کے رسول اللہ نے مجھے سامنے بٹھایا، پھر اپنا ہاتھ میری چھاتی پر رکھا۔ اتنا اعلیٰ ہاتھ جس چھاتی پر آ جائے وہ چھاتی بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اندر، کیونکہ ایمان ہے اس چھاتی کے اندر، نبی کے ساتھ سچی محبت ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنا پہلو بدلو، فرماتے میں نے اپنا پہلو بدلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان میری پیٹھ پر رکھا اور فرمایا اپنی قوم کی امامت کیا کرو، اپنی قوم کی امامت کیا کرو۔ اہل تھے امامت کے صحابی رسول، صرف کیا تھا؟ ڈر تھا، یا رسول اللہ میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، امامت کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ جو امام ہوتا ہے وہ مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے، اگر امام کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدی کی بھی نماز نہیں ہو سکتی۔ امام نے غلط نماز پڑھا دی، مقتدیوں کو تو نہیں پتا ہے، تو امام کی نہیں ہوئی تو ساروں کی نماز کا وبال کس کے سر ہے؟ یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ امام اور اللہ کے درمیان کا ایک مسئلہ اور معاملہ ہے، اللہ کے ہاں جواب دینا ہوتا ہے اس چیز کا۔ اللہ جو جو امام ہے انہیں صحیح معنوں میں ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا آپ نے میرے کندھوں کے درمیان میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اپنی قوم کی امامت کیا کرو۔ ایک بات تو اس سے یہ ثابت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ امام بننا اس کی بڑی فضیلت ہے، اور آپ اس کا حکم دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا جو شخص دوسروں کی امامت کرائے اسے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں کوئی بوڑھا ہو سکتا ہے، کوئی مریض ہو سکتا ہے، کوئی کمزور ہو سکتا ہے، کوئی ضروری کام والا ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ جب تم کوئی اکیلے نماز پڑھنے لگو تو پھر جیسی چاہے پڑھو، جتنی ہمت ہے لمبا قیام کرو، لمبے سجدے کرو، لمبے رکوع کرو، مگر جب آپ امام ہیں تو پھر سب کا خیال کر رہے ہیں، پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، کوئی ضروری کام والے بھی ہوتے ہیں، تو نماز کو مشکل نہیں بنانا بلکہ اختصار سے کام لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اختصار سے کام لینا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جب اکیلے پڑھنے لگو جتنی ہمت ہے لمبے قیام کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال یہ حدیث کے اندر آتا ہے،
آپ جب رات کو قیام کرتے تھے تو قیام کرنے کی وجہ سے، لمبا قیام کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ یہ اکیلے کی نماز کا حال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوئی مین۔ ایک تو یہ کہ امامت جو ہے یہ بڑا اعلیٰ اس کا مقام ہے، اور دوسری چیز یہ کہ جب کوئی امام نماز پڑھائے تو اسے چاہیے وہ مختصر نماز پڑھائے۔ کیا پڑھائے؟ مختصر، لوگوں کا خیال کرتے ہوئے۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ حدیث کی روشنی میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رات گزار رہا تھا۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے لگے؟ نماز پڑھنے لگے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے سے مجھے بازو سے پکڑا اور اسی طرح پیٹھ کے پیچھے سے مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ اب اسے نبی پاک کی ایک اور سنت معلوم ہوئی کہ نبی پاک اکیلے نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جب آ کر ساتھ شریک ہوئے، اب پیچھے مقتدی کتنے ہو گیا؟ ایک۔ مقتدی کتنا؟ ایک تعداد ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ تو آپ جو نبی پاک کے دائیں سائڈ پر کھڑے ہو گئے، بائیں سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بازو سے پکڑ کر کس سائڈ پہ کر دیا؟ دائیں سائڈ پر۔ تو کبھی جو ہے دو بندے ہوں تو نماز پڑھانے والا آگے کھڑا ہوگا، اس سے ایک قدم ہٹ کر پیچھے جو ہے وہ مقتدی اگر ایک ہے تو وہ کھڑا ہوگا، اور کس سائڈ پر کھڑا ہوگا؟ بولیے کس سائڈ پر کھڑا ہوگا؟ دائیں سائڈ پر کھڑا ہوگا۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ ہاں، اگر اسی دوران دوسرا مقتدی آ جاتا ہے تو پھر وہ دونوں پیچھے صف میں کھڑے ہو جائیں گے، پیچھے صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ بڑے افراد جو ہے بالغ مرد وہ صف میں آگے ہوتے ہیں، صف میں آگے۔ پہلی صف مردوں کی، اس کے بعد دوسری صف بچوں کی۔ دوسری صف کس کی؟ بچوں کی۔ اور تیسری صف عورتوں کی۔ اگر عورتیں شریک ہو رہی ہیں تو وہ تیسری صف میں۔ کس صف میں؟ تیسری صف میں۔ یعنی یہ ترتیب بتائی گئی ہے، یہ ترتیب بتائی گئی۔ اب یہاں صف میں اکثر جو ہے کچھ افراد اپنے ساتھ بچوں کو محبت سے پہلی صف میں یا صف کے درمیان مردوں کی صف ہوتی ہے کھڑا کرتے ہیں۔ جب انہیں کوئی کہتا ہے بچے کو پیچھے کر دے تو برا بنا جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ برا بنا جاتے ہیں۔ یہ برا نہیں بنانا چاہیے، یہ ترتیب آج کی یہ نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے، اور صحابہ کرام بھی اسی پر عمل کرتے رہی ہیں۔ باقی رہا عورتوں کا معاملہ، عورتیں پہلے جو ہے وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے آتی تھی۔ جب فتنے کا خوف پیدا ہوا انہیں نماز پڑھنے سے کیا کر دیا گیا؟ منع کر دیا گیا۔ اور آج کا دور تو فتنے کا بہت بڑا دور ہے، مگر آج بھی اگر باپرد ہو کر پردے کے ماحول میں وہ آئیں اور مسجد کے اندر بھی ان کے لیے پردے والی جگہ بنی ہوئی ہو تو وہ نماز یا نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ مگر آج کل کیونکہ فتنے کا اتنا دور ہے، آتے جاتے بھی جو ہے وہ عورت کے لیے مسائل ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھا کرے۔ کہاں؟ گھر میں۔ گھر میں اس کی عزت زیادہ محفوظ ہے۔ تو بچوں کو جو ہے اگر کوئی بچے جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں جی کہ وہ اکیلے نماز نہیں پڑھیں گے
ٹھیک ہے جی، یا صحیح نہیں پڑھتے یا شرارت کرتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے بچے کو اپنے ساتھ ہی کھڑا کرنا ہے، تو پھر آپ کسی کونے میں کھڑے ہو جائیں، کسی کونے میں کھڑے ہو جائیں تاکہ بچہ دیوار والی سائڈ پہ ہو جائے، آپ ادھر ہو جائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تو دین ہے، یہاں ضد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ کرسیوں پر نماز وغیرہ پڑھی جاتی ہے، معذور افراد ہیں تو انہیں بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ یا تو کونے میں اپنی کرسی رکھیں، اگر پہلی صف میں کھڑے ہونے والے افراد موجود ہے، ٹھیک ہے، پوری صف مکمل ہو رہی ہے، تو وہ کرسیوں والے جو ہے دوسری صف میں چلے جائیں۔ کس میں چلے جائیں؟ دوسری صف میں چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی ضد یا کوئی جو ہے نا بڑا چھوٹے ہونے والی بات نہیں ہے، یہ شریعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ شریعت ہے، یہ دین ہے، اس میں چھوٹے بڑے والی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار